بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات جسے اصول دین کہا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کو، خالق کائنات کو ایک ماننا۔ اس میں دو باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے، کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے، ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے، ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے۔ ناظم، کائنات کا ناظم یعنی خدا کسی جگہ پر محدود نہیں، خدا کسی آسمان پر محدود نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم مخلوقات الہی خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے، ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے، ہم ہر لحظہ، ہر آن اور ہر وقت و سیکنڈ اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں، گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں۔ اس میں مختلف نٹس ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی، مختلف اشیاء، مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں ہیں، سینکڑوں کے حساب سے۔ انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے، جس سے یہ گاڑی بنی ہے۔ یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی، لوہے کی، اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے۔ لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ پہلے سے موجود تھا، انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی۔ اسی طرح مکان میں کے اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا، جس سے یہ مکان بنا۔ مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء۔ مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا۔
لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلاً کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ آپ سوچیں مثلاً دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے۔ تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں، عطا آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں۔ اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں، یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے، اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا، جو میٹر تھا، میٹیریل تھا، مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا، اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ ابھی مثلاً اس بلڈنگ کا، اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ بن جانے کے بعد، بننے میں مستری کی محتاج تھی، لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی، تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی، وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے۔ جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے، اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں، اور اس کا میٹیریل بھی ہماری ذہن کا پیداوار تھا۔ اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا، اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی۔ اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے، وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں، وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے۔ بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں، یعنی وہ ناظم بنائیں، اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے، تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے، اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے۔ لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو، تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی۔ یا گھڑی مثلاً دیکھیں، وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے، اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے، اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی۔ اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ اجزاء موجود تھے، اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی۔ اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے، مستری اگر مر بھی جائے تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو، میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا۔ لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا، اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے ہی دی، لہٰذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ، ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے۔ پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے۔
تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگی میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو۔ اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے، اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر شے، ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے۔ جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے۔ پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے، اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھی، اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں۔ یعنی ساری کائنات ہر لحظہ، ہر لمحہ خدا کی محتاج ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔